محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مغرور بیگم نے اپنی غریب ماسی کی بیٹی کو اپنے بچوں کی پرانی کتاب کو ہاتھ لگانے پر گرم استری سے جلا دیا اور کہا کہ ماسی کی بیٹی ماسی ہی بنے گی۔ بچی روتے ہوئے وہ جلی ہوئی کتاب لے کر چلی گئی۔ 15 سال بعد بیگم کا اپنا شوہر ناجائز قبضے کے کیس میں جیل جانے والا تھا۔ جب بیگم روتی ہوئی نئی اسسٹنٹ کمشنر کے پاؤں میں گری تو افسر نے اپنا جلا ہوا ہاتھ دکھایا، جسے دیکھ کر بیگم بے ہوش ہو گئی۔ کیونکہ میں کلینک کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی، نظریں سامنے لگے پوسٹر پر تھیں جہاں سکن کا علاج کرنے کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ کبھی نظریں پوسٹر کی لڑکی سے ٹکراتی جس کی سکن بے حد ملائم اور خوبصورت لگ رہی تھی، کبھی وہاں بیٹھے کچھ لوگوں سے ٹکراتی جو اپنے مسائل لے کر آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آستین کو ذرا سا ہٹایا تھا اور نظر اس زخم کے نشان پر گئی تھی جو میری آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنی آنکھیں بند کر کے دیوار سے پشت لگا دی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد میرا نام لیا گیا تھا۔ میں فوراً ہوش میں آئی تھی، بیگ اٹھایا تھا اور اندر کیبن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی، سامنے ڈاکٹر سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے احترام میں کھڑی ہو گئی تھی۔ آخر کو میں اسسٹنٹ کمشنر آفیسر تھی، میرا عہدہ ہی میری پہچان تھا۔ ان کو کھڑا ہوتا دیکھ میں نے مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی اور ہاتھ بڑھا کر ان سے سلام کیا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا اسسٹنٹ کمشنر میرے سامنے کھڑی ہیں۔ آج آپ نے میرے کلینک آ کر یہاں کی شان میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ کی بہادری اور انصاف کے قصے ہم سب نے سنے ہیں، کس طرح آپ ہمارے ملک کی بیٹیوں کی حفاظت کرتی ہیں اور انہیں درندوں سے محفوظ کرتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے آپ نے ابھی جو کیس ہینڈل کیا ہے، ایک ریپ وکٹم کا، آپ کو سلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے۔ جبکہ میں مسکرا کر بولی، یہ سب میرا فرض ہے۔ اگر میں اپنے فرض سے غداری کروں گی تو کبھی اپنے آپ سے آنکھیں نہیں ملا پاؤں گی۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود مجبور ہو جاتے ہیں تو کئی مسائل میں ہمیں قدم پیچھے لینے پڑتے ہیں، لیکن جب ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو ہم اپنے طریقے سے پورا کریں تو پولیس کبھی اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اگر ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں؟ میری بات پر وہ فوراً شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، معذرت چاہتی ہوں، آپ کو بیٹھنے کا نہیں بولا، پلیز بیٹھ جائیں۔ جبکہ میں سر ہلا کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب ایک ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور ان کا انداز بھی ویسا ہی ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب آپ مجھے بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کئی ٹائم سے آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے رہی ہیں لیکن کلینک نہیں آ رہی تھیں، سب خیر تو ہے؟ کیا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے جو پبلک نہیں کرنا ہے؟ آپ بے فکر رہیں، آپ کی میڈیکل رپورٹ جو بھی ہوگی وہ ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ آپ کو اس بات کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن میں واقعی چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ پبلک نہ ہو، کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری ذرا سی پریشانی ان لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے، اور میرے لیے بھی۔ لڑکیاں مجھے اپنا ہیرو کہتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کبھی بھی میری کوئی بھی پریشانی ان تک نہ پہنچے۔ ایک ہیرو کا کام ہوتا ہے اپنے ملک کی عوام کے لیے صرف اور صرف ان کی خدمت کرنا، اپنی پریشانیاں ان کے سامنے بیان کرنا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر متاثر ہوئی تھی اور بولی، آپ جیسے اگر افسر ہر علاقے میں ہوں، آپ شہر میں ہوں، ہر قصبے میں ہوں، تو ہمارے ملک کا نظام ہی تبدیل ہو جائے۔ خیر، یہ باتیں ہوتی رہیں گی، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے 15 سال پہلے کا وہ واقعہ لہرایا تھا، وہ غصے بھری آواز، وہ جلن جو مجھے چائے گرنے کے بعد ہاتھ پر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنا سر جھٹکا تھا اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور آستین کو اوپر کیا تھا۔
زخم پہلے جیسا نہیں تھا۔ 15 سال بیت گئے تھے لیکن اس چائے کا نشان آج بھی میرے ہاتھ پر موجود تھا، جو مجھے ہر وقت تکلیف دیتا تھا۔ میں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے بولی، مجھے اپنے وجود سے اس نشان کو بالکل مٹانا ہے، ہر قیمت پر۔ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی دوائی، کوئی کریم وغیرہ؟ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس کا علاج نہیں کروایا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی ہے اس نشان کو دیکھ۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ نشان اب میرے ہاتھ سے چلا جائے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر میرے ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے بولی، نشان کافی پرانا لگتا ہے۔ کتنا پرانا ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر بولی، 15 سال پرانا ہے، مگر میں اب اپنے ہاتھ سے اس نشان کو نکالنا چاہتی ہوں، ہر قیمت پر۔ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ نشان میرے ہاتھ سے چلا جائے؟ وہ بولی، بالکل ہو سکتا ہے۔ 15 سال پرانا نشان ہو یا 25 سال، ہمارے پاس ایسی بہترین کریمز ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ لیکن آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولی، یہ ہاتھ پر جو نشان ہے یہ چائے کے گرنے کی وجہ سے آیا ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بولی، تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں یہ چائے کیسے گری تھی؟ کیا واقعہ تھا؟ آپ کی باتوں سے لگتا ہے جیسے آپ اس نشان سے ڈرتی ہیں۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر جو لوگوں کے لیے ایک ہیرو ہے، وہ ایک نشان سے ڈر رہی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے۔ جبکہ میں چند لمحے خاموش رہی تھی، ایک بار پھر وہ آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ آج تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اولاد کی کتاب کو ہاتھ لگانے کی؟ تم ایک گندی ماسی ہو جس کے ہاتھ بھی صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ تم نے میری بچی کی کتاب کو ہاتھ لگایا۔ میں اس کتاب کو بھی جلاؤں گی اور تمہارے ہاتھ کو بھی۔ میں اپنے خیال میں ہی گم گئی تھی جب ڈاکٹر نے میرے ہاتھ کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ میں فوراً ہوش میں آ گئی تھی اور اپنے ہاتھ کو دوبارہ پیچھے کرتے ہوئے بولی، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ صرف علاج پر دھیان دیں۔ مجھے اب دوبارہ کب آنا ہوگا؟ یا ایسا کریں کوئی دوا دے دیں کہ یہ نشان چلا جائے۔ میں دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہتی۔ میرے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ آج بھی میں صرف 1 گھنٹے کی اجازت لے کر آئی ہوں۔ جب تو میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرا علاج پہلے کر لیں۔ وہ بولی، جی جی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، میں آپ کو کریم اور دوائی وغیرہ لکھ دیتی ہوں، آپ ٹائم سے کھا بھی لینا اور لگا بھی لینا۔ آپ کے جسم سے یہ نشان چلا جائے گا، آپ بے فکر رہیں اور کسی بھی طرح کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نشان نہ جائے میں آپ سے آن لائن بات کر کے مسئلہ حل کر لوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ کتنی مصروف ہوتی ہیں، ہم بھی ایک جنگجو ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے لیے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے واقعی ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کئی لوگوں کی جان ہوتی ہے، ان کے ہاتھ جادوگر کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہماری پہنچ آپ سے بہت دور ہے، ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی جان بچاتے ہیں، ہمارا اور آپ کا کوئی ملاپ نہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، ارے اس طرح نہیں بولے، مجھے برا لگ رہا ہے۔ میں آپ کی دوائیاں لکھ دیتی ہوں۔ میں نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی دوائیاں لکھی تھیں اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گئی تھی۔ میں کبھی بھی کسی سے اتنی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنی جاب کے درمیان بھی صرف اور صرف کام کیا تھا۔ لوگوں سے بات کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں اکثر لوگ مجھے مغرور افسر کہہ کر پکارتے تھے۔ کمشنر صاحب بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ اتنا زیادہ انسان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، تم کب نرم ہوگی؟ خواتین کا دل بہت نرم ہوتا ہے، لیکن تم ایسی کیوں ہو؟ اور میرے پاس اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، میں بس ہلکا سا مسکرا دیتی تھی
اور میری اس مسکراہٹ کے پیچھے جو درد تھا وہ صرف میں جانتی تھی۔ میں باہر آئی تو میرے ساتھ آئے حوالدار نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، اور میرے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سیدھا میرے گھر کی طرف لے لی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ملی تھی، بلکہ آج پورا دن میری چھٹی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا واش روم فریش ہونے چلی گئی تھی۔ جب بھی میں 15 سال پہلے کا وہ واقعہ سوچتی تھی، میری حالت بہت زیادہ نڈھال ہو جاتی تھی۔ دل اندر سے جلنے لگتا تھا، اور وہی جلن جو 15 سال پہلے مجھے میرے ہاتھ پر محسوس ہوتی تھی وہ آج بھی محسوس ہوئی تھی۔ میں کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی، آنکھوں کے سامنے 15 سال پہلے کا وہ واقعہ کسی فلم کی مانند چلنے لگا تھا۔ میں نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ میں اس واقعے کو یاد کر کے خود کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے گہری سانس لی تھی اور دیوار کے ساتھ لگتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ شاور کا پانی میرے سر پر گر رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی ہونے کے باعث یہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس وقت میں کھڑی ہو گئی تھی جس نے میری زندگی کی پہچان مجھ سے چھین رکھی تھی۔ بچپن ہی سے مجھے ایک اچھے عہدے پر جانے کا شوق تھا، لیکن جب بھی میں اپنے گھر کے حالات دیکھتی تھی میں خاموش ہو جاتی تھی۔ میرے بابا جان دہاڑی دار مزدور تھے جو بجری بلاک اوپر منزل تک چڑھاتے تھے۔ امی جان ان کا ساتھ دینے کے لیے گھروں میں ماسی بن گئی تھیں۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہم 3 وقت کا کھانا کھا لیں، یہی بہت تھا۔ لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ امی جان نے مجبوراً مجھے سرکاری اسکول لگا دیا تھا۔ بابا جان اکثر کہتے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرو، یہ بھی تمہاری طرح کام سیکھے۔ لیکن میری آنکھوں میں پلتے ہوئے خوابوں کو دیکھ میری ماں نے بابا جان سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی میں اس کو کام پر نہیں لے کر جاؤں گی۔ ابھی یہ پڑھنا لکھنا چاہتی ہے، اور کون سا ہم اس کی فیسیں ادا کرتے ہیں، سرکاری اسکول ہیں، جانے دیں۔ یہ باتیں مجھے تکلیف دیتی تھی، کیونکہ ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے بابا جان نے کبھی مجھے آنکھیں نہیں دکھائی تھی، مجھے ڈانٹا نہیں تھا، کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن ان کی یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ بیٹی کے لیے اس کا باپ بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنی شہزادی کو ناز سے رکھتا ہے، اس سے کام نہیں کرواتا۔ لیکن جب بابا جان کہتے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرو، مجھے اندر ہی اندر بے حد تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں بابا کے سامنے بالکل بھی اس بات کو شو نہیں کرواتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی بابا جان کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ گھر کے حالات اب پہلے کے جیسے نہیں ہیں، یہ جائے گی تو گھر میں مزید 4 پیسے آئیں گے۔ میں اب نہم کلاس میں تھی۔ میرے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا، میرے بورڈ کے امتحان تھے۔ میں نے امی جان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ امی جان، بے شک میں 15 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن میرے نہم کلاس کے امتحان ہیں، اگر میں نے نہم اور 10ویں کلاس میں اچھے نمبر حاصل کیے میں بآسانی کسی بھی سرکاری کالج میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ میرے ساتھ ابھی زیادتی زور زبردستی نہیں کریں۔ لیکن امی جان نے منع کر دیا تھا کہ تم صرف 10ویں جماعت تک ہی پڑھو گی، جو میری حیثیت ہے، اور اب میں تمہیں کام پر لے کر جاؤں گی، تم نہم میں ہو یا 10ویں میں جاؤ۔ اب ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا، اور ویسے بھی اب تمہاری کتابیں مہنگی ہو رہی ہیں، تمہیں اپنے بابا کے اور میرے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ اگر تم اپنے باپ کا بازو نہیں بنو گی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے جذبات کو سمجھو، وہ تم سے کام نہیں کروانا چاہتے، لیکن وہ بھی بیٹا مجبور ہے، تمہاری شادی کرنی ہے، تمہارے لیے جہیز جمع کرنا ہے، بہت سے مسائل ہیں، صرف پڑھائی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ امی جان کی باتیں میرا کلیجہ چیر دیتی تھی۔ میرا آخری سہارا بھی میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی تھی کہ میں آپ کے ساتھ کام پر جاؤں گی،
آپ بات کر لیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دن بھر امی جان کے ساتھ کام کر لیا کروں گی اور واپس آ کر اپنی پڑھائی میں رات بھر لگا دوں گی۔ مجھے کسی بھی طرح اچھے نمبروں سے امتحان کو پاس کرنا ہے ہر قیمت پر، اور میرے اس فیصلے نے مجھے ایک ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ امی جان نے اپنی بیگم صاحبہ سے کام کے لیے بات کر لی تھی اور میں امی جان کے ساتھ بیگم صاحبہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا وہاں پر ان لوگوں کا رویہ نارمل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ پہلے دن جب میں امی کے ہمراہ بیگم صاحبہ کے سامنے کھڑی ہوئی، انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے ان عجیب و غریب نظروں سے دیکھا تھا کہ میرا اپنا آپ شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ امی کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری بیٹی کو کام پر رکھ لوں، لیکن یہاں کے اصول اپنی بیٹی کو سمجھا دینا۔ میرے شوہر کے قریب بھی نظر نہ آئے، جوان ہو رہی ہے، اگر کچھ ہو گیا مجھے قصوروار نہیں ٹھہرانا۔ میرا بیٹا بھی جوان ہو رہا ہے، اس سے بھی دور رہے، جو کام کہا جائے اسی پر دھیان دے۔ اور ہاں، اگر اس نے کام کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنا دل لگایا تو نہ میں اس کو تنخواہ دوں گی اور نہ کام پر رکھوں گی۔ بولو منظور ہے؟ امی فوراً بولی تھیں، جی بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ گھر کے حالات سے ہم مجبور ہو گئے، ورنہ ہم اپنی بیٹی کو گھر سے باہر بھی نہیں نکالتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ چار دیواری میں ہی رہی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں کچھ نہیں بولی تھی، آدھی سے زیادہ باتیں مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آئی تھیں، کیونکہ میں ایک بہت ہی سادہ لڑکی تھی، 15 سال کی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے چکر بازی سے ہمیشہ دور تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے اپنی بیٹی کے کمرے کو صاف کرنے کے لیے اوپر بھیج دیا تھا۔ آج میرا پہلا دن تھا، اس لیے میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی اور اگلا لمحہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں حسرت آ گئی تھی کہ کاش میرا باپ بھی میرے لیے ایسا کرتا، لیکن میں ایک غریب گھر کی بیٹی تھی، میرے لیے ایسا خواب دیکھنا بھی منع تھا۔ میں نے خاموشی سے صفائی شروع کی تھی۔ اچانک میری نظر ان کی بیٹی کی پڑھنے والی ٹیبل پر گئی تھی۔ میرے قدم فوراً ہی اس طرف کھینچ گئے تھے۔ سامنے ہی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کتاب کو اٹھایا تھا۔ اتفاق ایسا کہ وہ کتابیں نہم کلاس کی تھی۔ میں دنگ رہ گئی تھی اور جلدی جلدی صفحات پلٹنے لگی تھی۔ وہ کتاب خریدنے کے لیے میں نے کئی دفعہ پیسے جمع کیے تھے، لیکن وہ کتاب اتنی مہنگی تھی کہ میں کبھی بھی خرید نہیں پائی تھی، بلکہ اپنی سہیلی کی کتاب سے ہی پڑھتی تھی۔ جو بھی سوال ضروری ہوتا تھا اسے میں اپنی کاپی میں اتار لیتی تھی۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور بیگم صاحبہ کی بیٹی باہر آئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی تھی۔ میں گھبرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ میرے قریب آ کر بولی، کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ کتاب ہی دیکھ رہی تھی، کوئی چوری تو نہیں کر رہی تھی؟ تمہاری امی نے بتایا ہے کہ تم بھی نہم کلاس کی ہی طالبہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے اور تیاری کہاں تک ہوئی؟ وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ لڑکی مجھ سے مغرور انداز میں بات کیوں نہیں کر رہی، حالانکہ اس کی ماں نے جس طرح بات کی تھی اس کو بھی میرے ساتھ بدسلوکی کرنی چاہیے تھی، مگر اس کو نارمل دیکھ میں نے بھی سادہ انداز میں ہی جواب دیا تھا، 80% تیاری ہو چکی ہے، باقی کی رہتی ہے۔ وہ بولی، زبردست، میں نے تو ابھی ٹھیک طرح پڑھنا بھی شروع نہیں کیا، مجھے لگتا ہے تم آگے جا کر بہت کامیاب ہوگی۔ میٹرک کے بعد پڑھنے کا ارادہ ہے۔ میں ابھی جواب دیتی اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک زوردار تھپڑ میری کمر پر بیگم صاحبہ نے رسید کیا تھا۔ کمرے میں تھپڑ کی آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرا کان مروڑتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی؟
تمہاری اوقات یہاں صرف کام کرنے والی ماسی جیسی ہے، میری بیٹی سے دور رہو۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب اس لڑکی نے آ کر اپنی ماں سے مجھے دور کیا تھا اور بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کس طرح برتاؤ کر رہی ہیں؟ وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے، جب کہ وہ بولی، تمہیں جتنا بولا ہے اسی پر ہی دھیان دو، اب جاؤ یہاں سے۔ میں فوراً ہی باہر آ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا پیچھے ان دونوں ماں بیٹی کی کیا بات ہوئی، لیکن میں اپنی ماں کے پاس آ کر بہت روئی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر حوصلہ دیا تھا کہ بیٹا، جب ہمیں کہیں نوکری کرنی ہوتی ہے تو کئی طرح کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر اس عورت نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تو تم بس صبر کرو، اسے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ ہم جیسے غریب لوگوں کے بس میں انہیں سزا دینا نہیں ہے۔ میں صبر کا گھونٹ پی گئی تھی۔ دن ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 2 ماہ بیت گئے تھے، اور اس 2 ماہ کے درمیان میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ اس عورت کی بدتمیزی، اس کا برا سا سلوک، اس کے تھپڑ، اور یہاں تک کہ اس کے شوہر کی گندی نظر بھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ عورت پہلے ہی دن مجھے یہ بات کیوں کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر سے دور رہنا۔ اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو میرے اوپر الزام نہ آئے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں آج سکول سے سیدھا یہاں کام پر آ گئی تھی۔ کپڑے بدلنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ ابھی میں ان کی بیٹی کا کمرہ صاف کر ہی رہی تھی جب میرے ہاتھ میں ان کی بیٹی کا ایک نوٹس لگے تھے۔ وہ نوٹس اتنی بڑی اکیڈمی کے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھ جیسی غریب لڑکی ایسے نوٹس کے صرف خواب دیکھ سکتی ہے۔ ابھی میں پیج پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں سمجھی شاید بیگم صاحبہ کی بیٹی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، سامنے بیگم صاحبہ کھڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زور کا تھپڑ مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ پہلے بھی تمہیں تھپڑ مار کے سمجھایا تھا کہ میری بیٹی کے کمرے میں موجود کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، صرف صفائی کرو گی، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تم نے اس کتاب کو ہاتھ لگایا ہے تو اب اس میں جراثیم آ گئے ہوں گے۔ اب یہ میری بیٹی پکڑے گی تو وہ بیمار ہو جائے گی۔ پہلے بھی جب تم نے اس کی کتاب کو ہاتھ لگایا تھا، اس کے بعد میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی، اور اب دوبارہ تم اس کو بیمار کرنا چاہتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں گھبرا کر بولی، نہیں بیگم صاحبہ، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میرے ہاتھ صاف ہیں، میں نے ابھی صفائی شروع نہیں کی۔ میں نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تھا صرف دکھانے کے لیے، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود گرم چائے کا کپ میرے ہاتھ پر انڈیل دیا تھا۔ میں اتنی شدت سے چیخی چلائی تھی کہ میری ماں کمرے میں آ گئی تھی۔ میں بری طرح رونے لگی تھی، ہاتھ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اماں فوراً میرے قریب آ کر مجھے دیکھنے لگی، مگر بیگم صاحبہ چیخیں تھیں، دور رہو، تم اس وقت تم اس کی ماں نہیں ہو، میرے گھر کی ماسی ہو، بات کرنے دو مجھے اس لڑکی سے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی کتاب کو ہاتھ لگانے کی؟ آج میں اس کتاب کو بھی جلاؤں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس میز پر رکھے ہوئے سب نوٹس اٹھائے تھے اور باہر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پیچھے گئی تھی ان کو روکنے کے لیے۔ میں نے سب پر ہاتھ نہیں لگایا۔ میری اماں بھی پیچھے آئی تھی، ہاتھ میں بہت جلن ہو رہی تھی، درد کے مارے میری جان نکل رہی تھی، لیکن میں کسی کا نقصان نہیں چاہتی تھی۔ لان میں آتے ہی انہوں نے نوٹس کو زمین پر بے دردی سے پھینک دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا تھا کہ علم کو کس طرح سے زمین پر پھینکا جا رہا ہے۔ انہوں نے ماچس سے آگ لگا دی تھی اور مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولے، یہاں سے میں تمہیں فارغ کرتی ہوں، ویسے بھی تم میرے شوہر کے آگے پیچھے بہت گھومتی ہو، اب دوبارہ یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔
جبکہ میں نے فوراً اس آگ کو بجھایا تھا۔ اماں جان بھی باہر آ چکی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ آگ بجھتے ہی میں نے فوراً نوٹس دیکھے تھے۔ کئی حد تک وہ جل چکے تھے، لیکن کئی حصے ایسا بھی تھا جو جلا نہیں تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ بولی، تم گھر میں جاؤ، میں رات کو تم سے بات کرتی ہوں۔ جبکہ میں نے اب اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا جو چھالے بن چکے تھے۔ اماں بولی، گھر جاؤ گی تو کچن میں ٹوب رکھی ہے، اسے لگا لینا، تکلیف کم ہوگی۔ یہ کہہ کر اماں روتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ غریب لوگ واقعی مجبور ہوتے ہیں۔ میرا دل کیا میں بھی چلی جاؤں، لیکن نظر نوٹس پر گئی تھی۔ میں نے ان نوٹس کو اٹھا لیا تھا اور بنا کچھ بھی کہے ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے امی جان کی بتائی ہوئی ٹوب لگائی تھی، لیکن جلن اس حد تک تھی کہ میری چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ چھالے اب مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میرے دل سے آہ نکل رہی تھی کہ یا اللہ، جس طرح اس عورت نے آج مجھے رلایا ہے، میرے مالک تو اس کو بھی رلانا۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ناجائز مجھے سزا دی ہے۔ اگر میں نے اس کی بیٹی کے کورس کو ہاتھ لگایا تھا تو اس میں بھلا کون سی قیامت آ گئی؟ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، میں بھی مٹی کی بنی ہوں، وہ بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے، پھر میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں؟ میری چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی اور اسی پل بابا جان گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے ایسا تڑپتا دیکھ کر فوراً میرے پاس چلے آئے تھے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ بر وقت علاج کی وجہ سے کچھ راحت محسوس ہوئی تھی، لیکن جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی اس نے میرے اندر کے معصوم بچے کو ختم کر دیا تھا۔ بابا جان نے منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اب کام پر نہیں لے کر جانا۔ یہ کیسی ظالم عورت ہے، اس کو رحم نہیں آیا؟ صرف کتاب کو پکڑنے پر ایسا کون کرتا ہے؟ جبکہ میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں اس عورت سے بدلہ لوں گی۔ میں کچھ دن تک بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے کچھ کہتی تھی، بس ایک کمرے میں بند ہو کے رہ گئی تھی۔ کھانا بھی مشکل ایک وقت کا کھاتی تھی۔ امی بابا غصہ کرتے رہتے تھے کہ کھانا کھاؤ، کھانا سے بھلا کیسی ناراضگی، لیکن دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور دھیرے دھیرے مجھ میں ٹھہراؤ آنے لگا تھا اور میں نے پڑھائی کو دوبارہ جاری کیا تھا تو کچھ ہی دن بعد پیپر شروع ہو گئے تھے اور میں سب کچھ بھول بھال کر ان کی بیٹی کے ہی نوٹ سے تیاری شروع کر چکی تھی۔ وقت گزرا تھا اور میں نے ایک ایک کر کے سب پیپر دے دیے تھے۔ اب مجھے رزلٹ کا انتظار تھا۔ میری کمائی کے پیسوں سے امی جان نے مجھے 10ویں جماعت کا کورس دلایا تھا۔ امی بابا مجھے لے کر اب بہت زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ گھر میں کھانے کو نہ ہو، لیکن ان دونوں نے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ اب مجھے کام پر نہیں بھیجیں گے۔ اس ایک ہاتھ سے نہیں، میری زندگی میں کافی تبدیلی کی تھی۔ 10ویں جماعت کے امتحان سے کچھ مہینے پہلے میرے نہم کا رزلٹ آ گیا تھا اور میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے بہت اچھا رینک لیا تھا، نمبر بھی بہت عمدہ آئے تھے۔ اب مجھے کسی بھی طرح میٹرک اچھے نمبروں سے کلیئر کرنا تھا، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ میں آگے پڑھوں گی یا نہیں۔ امی بابا نے کہہ دیا تھا، تم جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھ لو، لیکن بس وہاں رک جانا جہاں پیسے دینے ہوں، کیونکہ ہم لوگ پیسے ادا نہیں کر سکتے۔ جبکہ میں اب یہی دعا کر رہی تھی کہ کالج میں مجھے اسکالرشپ مل جائے، تاکہ اب جب میں ایڈمیشن لوں تو پریشانی نہ ہو۔ اللہ اللہ کر کے میٹرک کا امتحان بھی ہوا تھا اور حیران کن طور پر مجھے میٹرک کے امتحان میں ہی اسکالرشپ ملی تھی، وہ بھی 2 سال کی ایک پرائیویٹ کالج کی، جو ہمارے شہر کا سب سے بڑا نامور کالج تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف دھند چھا گئی ہو۔ میں بہت روئی تھی۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا تھا کہ میں کہاں سرکاری کالج کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے پرائیویٹ کالج نصیب ہو گیا۔ میں نے فوراً ایڈمیشن لے لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا انٹر بھی ہو گیا۔
اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی وہاں پر بھی مجھے آگے پڑھنے کے لیے اسکالرشپ ملی تھی کہ آپ جیسی طالبہ کو اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، کیونکہ مجھے تعلیمی راہ میں کوئی بھی برا انسان نہیں ملا تھا۔ پروفیسر بہت اچھے ملے تھے، تعلیمی ادارے میں موجود وہاں کے انتظامیہ کے لوگ بھی اچھے ملے تھے، جنہوں نے اندرونی طور پر میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ میں کسی ایک کلاس میں بھی فیل نہیں ہوئی تھی، مجھے صرف ترقی ملی تھی۔ اور جب میں نے پولیس فورس جوائن کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، امی بابا نے پہل منع کر دیا تھا۔ ان کا ارادہ میری شادی کروانے کا تھا، لیکن جب میں نے اپنے منہ سے منع کیا، میں اپنے حق میں کھڑی ہوئی، تب نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو میری بات ماننی پڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور میری محنت نے آج مجھے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے تک پہنچا دیا تھا۔ میری زندگی کے 15 سال بیت گئے تھے، اس درمیان میں نے اپنے باپ کو کھو چکی تھی۔ صرف امی تھی جو کافی بیمار رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی تم شادی کر لو، میری زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوتی تھی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بننا چاہتی تھی جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن بیگم صاحبہ جیسے فرعون لوگوں کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتی۔ میری زندگی سر سے پاؤں تک بدل چکی تھی، لیکن آج بھی میں وہ 15 سال پرانا واقعہ نہیں بھول پائی تھی۔ ہاتھ کی جلن، لفظوں کی دھدکار، تھپڑ سب یاد تھا۔ زندگی کی پہلی نوکری، اور اس نے مجھے اتنا رلا دیا تھا کہ میں اپنے لفظوں میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہی تھی اور پھر کپڑے تبدیل کر کے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بابا جان کے چلے جانے کے بعد سے وہ بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھیں۔ مجھ سے جتنا ہوتا تھا میں ان کے لیے ضرور کرتی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی، وہ ان کی تصویر لے کر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مجھے معلوم تھا میری اماں زندگی میں کئی مراحل سے لڑ کر یہاں تک پہنچی تھی، لیکن اب جب انہیں سکون ملا تھا، ان کا شوہر ان کے پاس نہیں تھا۔ کچھ دیر تک میں ان کو مسکرا کر دیکھتی رہی تھی، اور پھر ان کا ہاتھ تھام کر لیا تھا۔ مجھے دیکھتے انہوں نے فوراً اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر لیے تھے اور چہرے پر زور زبردستی مسکراہٹ سجائی تھی، جبکہ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی یہ جھوٹی مسکراہٹ مجھے نہ دکھایا کرو۔ مجھے پتہ ہے میری ماں اندر سے کتنی اکیلی ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئی ہو، شادی کر لو نا۔ کب تک اکیلے رہو گی؟ 30 کی ہو گئی ہو، اگلے مہینے 31 کی ہو جاؤ گی۔ اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ زندگی میں ایک ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو میں اس عمر میں آ کر خود کو اکیلا کتنا محسوس کرتی ہوں۔ جب وہ تھے تب ایسا لگتا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے بھی رہ سکتی ہوں، کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ہونا ہی میرے لیے کتنا ضروری تھا۔ اماں کی بات سن کر میں بولی کوئی اچھا ابا جیسا ملے گا تو شادی کر لوں گی، لیکن جب تک ابا کے جیسا اگر کوئی نہیں ملا تو میں شادی نہیں کروں گی۔ آپ بے فکر رہیں اور یہ رونا دھونا بند کر دیں۔ آج میں اور آپ باہر کھانا کھانے جائیں گے، کیونکہ آج چھٹی ہے میری۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں کہیں نہیں جاتی تھی۔ پیسہ کما لینے کے باوجود میں نے خود کو گھر میں ہی اور کام میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ میرے پاس خود کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ کتنے سالوں کے بعد آج میں اپنے ہاتھ کا نشان ہٹانے کے لیے کلینک گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اماں اور میں ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے۔ کھانے کا آرڈر دے دیا تھا، لیکن مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی نظریں مجھ پر ہیں اور مسلسل ہیں۔ کئی دفعہ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں۔ ایک دو دفعہ مجھے خوف بھی آیا
کہیں میرا یہاں بیٹھنا خطرناک تو نہیں، کہیں اماں کسی نقصان میں نہ آ جائیں، کوئی دشمن تو نہیں دیکھ رہا۔ مگر فی الحال میں نے اپنی بندوق کو ٹیبل پر رکھ لیا تھا اور وہیں بیٹھی رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے اب نظریں نہ ہوں۔ میں نے ایک بار دوبارہ ارد گرد نظر دوڑائی تھی، لیکن اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال میں نے اماں کے ساتھ کھانا تناول کیا تھا اور گھر واپس آ گئی تھی۔ ارادہ پارک جا کر کچھ دیر اماں کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا، لیکن ریسٹورنٹ میں موجود اس واقعے نے مجھے اماں کی طرف سے تھوڑا سا ڈرا دھمکا دیا تھا۔ پوری رات یہی سوچتے سوچتے بیت گئی کہ آخر کون تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ انسان کے پاس اگر بڑا عہدہ آ جائے سب کچھ ملتا ہے، لیکن راحت اور چین نہیں ملتی۔ ٹینشن ہر وقت آپ کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا اور میں آفس آ گئی تھی۔ اپنے کیبن میں بیٹھی میں کام کر رہی تھی جب اچانک حوالدار گھبرایا گھبرایا دروازے پر بنا دستک دیے داخل ہوا تھا۔ مجھے یہ عادت بہت بری لگتی تھی اور یہ بات پورے ڈپارٹمنٹ کو معلوم تھی، اس لیے کوئی بھی میرے کمرے میں اجازت لیے بغیر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ سینئرز بھی۔ میرا ماننا تھا کہ آپ ایک عورت کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، بہتر ہے کہ ایک دفعہ دستک دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولا، میڈم باہر ایک عورت آئی ہے، بہت ہنگامہ کر رہی ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی، بلا وجہ کی دھمکیاں دے رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر بھیج دوں۔ حوالدار کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ مجھے ایسی خواتین بہت بری لگتی تھیں جو بے بنیاد آ کر اکڑنا شروع ہو جاتی تھیں۔ چند لمحے کے بعد ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر گئی میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ آ کر بدتمیزی سے پیش آئے گی، مگر اچانک سے وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے میرے شوہر کو بچا لیں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتی، سب کے ساتھ انصاف پسندی کرتی ہیں۔ میرا بیٹا میرے شوہر کو پھنسا رہا ہے، وہ بے قصور ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، میڈم پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بس میرے پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ میں ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہاتھ کی جلن، تھپڑ کی سختی، لفظوں کی دھتکار ایک ایک کر کے میرے کان میں گونجنے لگی تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ بیگم صاحبہ تھی، جس کے پاس میں نے پہلی نوکری کی تھی۔ اس نے اب سر اٹھایا تھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز میڈم میری مدد کر دیں، میرا بیٹا جائیداد حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو جھوٹے کیس میں پھنسا رہا ہے، میرا شوہر بے قصور ہے، میری مدد کر دیں، آپ جو بولیں گی میں کروں گی، اللہ کے لیے میری مدد کر دیں۔ سب ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن وہ بے قصور ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ مظلوموں کی ساتھی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں، تو کیا آپ میری مدد نہیں کریں گی؟ وہ عورت مزید کچھ کہتی جب اچانک میں نے اپنی آستین کو اوپر کیا تھا اور اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میرا لہجہ اچانک سرد ہو گیا تھا۔ میں جو روتی ہوئی عورتوں کو سنبھالتی تھی، ان کا سہارا بنتی تھی، آج میری آواز سخت ہو گئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس نے میرے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولی، میں 15 سال پہلے تمہارے گھر میں ایک ماسی کی حیثیت سے کام کرتی تھی، ایک معصوم بچی جو نہم کلاس کی طالبہ تھی اور جو تمہاری بیٹی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیتی تھی، جسے تم اور تمہارا شوہر بے بنیاد تکلیفیں دیتے تھے۔ تمہارا شوہر مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتا تھا اور مجھے غلط طریقے سے ہاتھ لگانے کی جرات کرتا تھا۔ میں وہی شبانہ ہوں جسے تم نے اس بات پر مارا تھا کہ میں نے تمہاری بیٹی کا نوٹس
اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ تم نے اس نوٹس کی بے حرمتی کی تھی جس میں اللہ کا نام تھا، تم نے اسے زمین پر پھینکا تھا، میرے ہاتھ پر گرم چائے گرائی تھی اور مجھے دھکا دیا تھا۔ کیا تمہیں اپنا رویہ یاد ہے؟ آج تم میرے سامنے بیٹھ کر رو رہی ہو، کیا تم نے کل یہ سب کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی مکافات عمل ضرور کرتا ہے؟ وہ آپ کو ایسی جگہ پر لا کر جھکاتا ہے جہاں آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تمہارا بیٹا جس کے سامنے تم یہ سب کچھ کرتی تھی، اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی بجائے انہیں بری چیزیں سکھاتی تھی۔ تمہاری بیٹی جب تمہیں روکتی تھی، تم اس کو ڈانٹتی تھی کہ یہ ماسی ہے۔ اگر تم پہلے ہی اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتی، ان کو بڑے چھوٹے کی تمیز سکھاتی، انہیں امیر غریب کا فرق سمجھاتی، آج تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا۔ جبکہ میری بات سن کر وہ بالکل سن ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سانس ہی بامشکل لے رہی ہوں۔ چند لمحوں کے بعد اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور روتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے تمہیں جب میں نے تکلیف دی تھی اور تمہاری ماں کو بھی نوکری سے نکال دیا تھا، اس کے بعد میں نے تم لوگوں سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میرا بیٹا تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اس نے بولا تھا کہ اگر تم نہیں آئی وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا، مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اس نے اپنی من مرضی کی تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ دبئی اپنے ماموں کے پاس چلا گیا۔ اب واپس آیا ہے تو اس نے پوری جائیداد اپنے نام کروا لی اور مجھے اور میرے شوہر کو نکال دیا ہے۔ میرے شوہر نے جب کیس کیا تو انہیں الٹا پھنسا رہا ہے۔ تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ تو تمہیں آج بھی میں یاد کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی، میں اپنی ہر غلطی پر شرمسار ہوں، مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ نہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی اور نہ ہی میں اپنے بیٹے کی۔ میں غرور میں اندھی ہو گئی تھی، پیسے کے گھمنڈ نے مجھے کچھ بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی اور سب کچھ اب برباد ہو چکا ہے۔ میری بیٹی جسے میں اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتی تھی، اس کی شادی ایک اچھے لڑکے سے کروانا چاہتی تھی۔ وہ نشے کی عادی ہو چکی ہے، آدھی رات کو لڑکوں کے ساتھ گھر آتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے اور اب بیٹا وہ ہم سب کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے۔ لیکن میڈم صاحبہ، یہ تو ناانصافی ہے، آپ ایک محافظ ہیں، آپ ہمیں اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتی۔ میرا شوہر بے قصور ہے، میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تمہارے بیٹے نے جائیداد اپنے نام کروائی ہے اور تمہارے شوہر نے اس پر کیس کیا ہے تو تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم کیس لڑو، اگر تمہارا شوہر غلط نہیں ہوگا تو تم کیس جیت جاؤ گی اور تمہارا بیٹا پولیس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ وہ بولی، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے سب کچھ اپنے نام کروا لیا ہے اور ہمیں گھر سے بھی باہر کو نکال دیا ہے۔ میں اس بار تھوڑا سا حیران ہوئی تھی اور بے اختیار بولی، گھر سے کیوں نکالا ہے؟ کیا آپ کا بیٹا شادی کر چکا ہے؟ اس نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور بولی، میری بہو نے میرے شوہر پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس پر گندی نظریں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے میرے بیٹے نے ہمیں گھر سے نکالا ہے۔ حالانکہ جب ہم نے اس پر کیس کیا تھا تب اس نے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ ایک لمحے میں مجھے پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ 15 سال پہلے بھی یہ آدمی مجھ پر گندی نظریں رکھتا تھا اور اب بھی اس کی یہی نیت تھی۔ میں نے فی الحال اس عورت کو بھیج دیا تھا اور شروع سے ہی اس کیس کو سٹڈی کیا تھا۔ اس کے بیٹے نے غلط کیا تھا، بلا وجہ اپنے باپ کی پوری جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروا لی تھی۔ میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتی تھی، اس لیے میں اس عورت کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی تھی اور اسے انصاف دلایا تھا، لیکن اس کے بیٹے کو بھی برابر کا حق دلایا تھا جو اس کا تھا۔ اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا کہ وہ مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا نہیں، وہ میرا کیا ہوگا؟ آج کے دور میں جو بھی شخص اپنے ماں باپ کے لیے مخلص نہیں، وہ عورت کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح
ایک عورت اگر اپنے ماں باپ کے لیے مخلص نہیں تو وہ کسی مرد کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں کہ خدارا دولت کے غرور میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ غریب کو انسان سمجھنا بند کر دیں۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور اگر آپ حقوق العباد پر پورے نہیں اترے تو قیامت کے دن آپ سے اس بات کا سوال ہوگا کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک رکھا تھا۔ اگر آپ نے حسن سلوک نہیں رکھا تو اس بات کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو بہتر ہے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے تو اس کی مخلوق کو بھی راضی رکھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔